ربی زدنی علما وارزقنی فہما سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے اندر یہ دعا مانگنا شروع فرما دیتے تھے کہ اللہ رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرمانا اور شعبان میں بھی برکت عطا فرمانا اور ہمیں رمضان تک پہنچا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے 2 مہینے قبل رمضان تک پہنچنے کی دعا مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ رجب میں برکت ہو جائے اور شعبان میں ہمارے لیے برکت ہو جائے، ہماری عمر اتنی ہو جائے کہ ہم رمضان تک پہنچ جائیں اور رمضان کی برکات اور رمضان کے اندر جو اللہ کی رحمت ہے اس کو جو ہے وہ سمیٹ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے آنے کا اشتیاق ہوتا تھا، آپ مشتاق رہتے تھے کہ رمضان کب آئے گا۔ نیکی کی ہرس ہوتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیونکہ رمضان کے اندر نیکی کا درجہ بہت ہی بڑھ جاتا ہے، بہت ہی بڑھ جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی کی اتنی ہرس ہوتی تھی کہ 2 مہینے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ مجھے رمضان تک جو ہے وہ پہنچا دینا۔ اور یہی انسان کے دل میں شوق ہونا چاہیے کہ نیکی کی ہرس اس کے دل کے اندر پیدا ہو کہ بھئی زیادہ سے زیادہ نیکی کی ہرس ہو کہ میں یہ نیکی کس طرح جو ہے وہ کما لوں گا۔ قرآن کریم بھی کہتا ہے کہ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، سارعوا، دوڑو، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، کس چیز کے اندر؟ نیکی کے اندر۔ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، دوڑنے کی کوشش کرو کہ نیکی میں انسان کو اتنی ہرس ہونی چاہیے کہ 2 مہینے بعد جو نیکی کا کام ہے وہ آج ہی سوچتا رہے کہ بھئی میں کس طریقے سے وہ کام کروں گا اور وہ نیکی حاصل کر سکوں۔ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اسی نیکی کے اندر دوڑ لگاتے تھے، ہرس ہوتی تھی ان کو کہ میں نیکی میں کس طریقے سے دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں، کس طریقے سے دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں اور دین کے اندر ترقی کس طریقے سے جو ہے وہ حاصل کروں۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دین کے اندر ترقی حاصل نہیں کرتے، جس کو جتنا ملا ہوا ہے وہ اسی پر قناعت اختیار کیے ہوئے کہ بس کافی ہے میرے پاس اتنے، جبکہ صحابہ کرام دین کے اندر ترقی حاصل کرتے تھے، اونچے سے اونچا درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ارى الملوک بأدنى الدین قد قنعوا وما اراہم رضوا بالعیش بالدون، کہ میں بادشاہوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ ادنا تھوڑا سا دین لے کر اسی پر راضی ہو چکے ہیں، بس کافی ہے، اتنا ہی کافی ہے، ہم مسلمان ہیں، بس کافی ہے۔ اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ ہلکی دنیا جو کمزور اور کمینی دنیا ہے اس پر راضی ہو چکے ہیں اور آخرت کی فکر اور آخرت کی طرف جو ہے وہ ان کی توجہ نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اندر آخرت کی ہرس ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی اور غربا جو غریب صحابہ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ ہم عبادت کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں اور دوسرے ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، اب جو امیر صحابہ ہیں، جو امیر لوگ ہیں، وہ تو زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں مال کی، وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، تو وہ ہم سے نیکی میں آگے بڑھ رہے ہیں، ہمیں کوئی ایسا عمل، ایسی چیز بتلائیں کہ ہم ان سے بھی جو ہے وہ آگے بڑھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم 5 نمازوں کے بعد سبحان اللہ
والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھا کرو، تو تم مالداروں کے صدقات سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے۔ اب انہوں نے شروع کی تو جو مالدار صحابہ تھے ان کو بھی پتہ چل گیا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ وظیفہ بتلایا ہے کہ نماز کے بعد یہ پڑھتے رہو، تو انہوں نے بھی شروع کر دیا، وہ بھی یہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ اب یہ صحابہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ انہوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے، تو آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اب میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو اللہ کا فضل ہے، اللہ جس کو چاہتے ہیں جو ہے وہ دے دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ حاضر ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لونڈیاں غلام غنیمت کے آئے ہیں، تو تم بھی جا کر کوئی ایک لونڈی لے آؤ تاکہ تمہارے کام کاج اور کام کے اندر جو ہے وہ ہاتھ بٹائے گی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر نہیں تھے، آپ گھر سے باہر تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اطلاع دی کہ فاطمہ آئی تھی اور وہ آپ سے ملنا چاہتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے گئے۔ تو پوچھا بھئی بیٹی کس مسئلے کے لیے آئی تھی، کیا کام تھا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی لونڈی لینے آئی ہوں تاکہ کام کاج کے اندر جو ہے وہ ہاتھ بٹائے میرا۔ تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا اے فاطمہ تجھے اس سے بہتر چیز نہ دے دوں، تجھے اس سے بہتر چیز نہ دے دوں۔ صحابہ کا حرص دیکھیں، ان کا عمل دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ جو بہتر ہے وہ اس سے بہتر جو ہے وہ مجھے دے دیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یہ اذکار نماز کے بعد کر لیا کرو، یہ لونڈی اور غلام سے بہتر ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ لونڈی نہیں لے کر گئی اور ان کو اذکار کو شروع کر دیا، اسی پر جو ہے وہ راضی اور جو ہے وہ خوش ہو گئے۔ اور ہم ہوتے، آج لوگ کہتے ہیں ہمارے اندر بڑی بات کہ ہم بھی بھائی اس زمانے کے اندر ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم بھی اس تمنا بڑی ہوتی ہے کہ بھئی ہم بھی مدینے کے اندر جائیں اور وہاں ہماری موت آئے، لیکن عمل صحابہ کا اور اپنا اتنا بڑا فرق جو ہے وہ دیکھ لو، اتنا بڑا فرق کہ لونڈی لینے آئی ہیں کہ کام کاج کے لیے، آپ نے فرمایا یہ اذکار کر لو، یہ اس سے بے تحاشا بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پر راضی ہو گئی کہ یہی بہتر ہے، میں اسی کو جو ہے وہ کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس طریقے سے نیکی میں حرص رکھنے والے تھے۔ ایک صحابی تھے، وہ مالدار تھے، بڑا مال تھا ان کے پاس، اور ان کا آخری وقت آیا، وفات کا وقت قریب تھا، تو وہ رونے لگے۔ تو دوسرے جو قریب تھے انہوں نے ان سے فرمایا کہ تم کیوں گھبراتے ہو، تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے، فلاں جنگ تم نے لڑی، اور تمہیں اللہ رب العزت اپنی رحمت میں ہی آخرت میں جو ہے وہ جگہ دیں گے، آخرت میں جگہ دیں گے، گھبرانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اس وجہ سے نہیں گھبرا رہا، اس وجہ سے نہیں رو رہا کہ موت آئے گی اور کیا ہوگا، میں تو اس وجہ سے گھبرا رہا ہوں اور رو رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہماری تنگ دستی کا یہ حال تھا، یہ عالم تھا۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، ان کی وفات ہوئی، اور وفات ہوئی تو کپڑا کفن کے لیے جو ہے وہ پورا نہیں تھا، ایک چادر تھی، وہ اگر جو ہے وہ سر کی طرف ڈالتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے، اور پاؤں کی طرف ڈالتے تو سر جو ہے وہ ننگا ہو جاتا۔ آپ نے فرمایا سر کی طرف ڈال دو
پاؤں پر اذخر کی گھاس جو ہے گھاس اس کو ڈال دو. اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے کہ ہمارا مال جو ہے وہ مٹی کے حوالے ہو رہا ہے اور جو ہے وہ کسی کام نہیں آتا. اب یہ ہرس نیکی کی، جبکہ ہم صرف ہرس کیا ہے بھائی مال بڑھ جانا چاہیے بس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے ہی رمضان کی تیاری کا بندوبست شروع کر دیتے تھے. 2 مہینے پہلے ہی رمضان کی ہرس شروع کر دیتے تھے کہ رمضان آئے گا اور اس کے اندر ہم جو ہے وہ عبادات کریں گے. اور ہم ہرس صرف دنیا کی کہ بھئی دنیا کا مال، اس میں ایک دوسرے سے آگے دوڑ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سکون حاصل کرنا ہے تو مال کے اندر اپنے سے ادنا آدمی کی طرف دیکھا کرو، اور دین کے اندر اپنے سے اعلیٰ آدمی کی طرف دیکھا کرو. اپنے سے اعلیٰ جو ہے اس کی طرف دیکھو کہ بھئی یہ دین میں کتنا آگے ہے تو میں اس سے بھی جو ہے وہ آگے بڑھوں گا. اور دنیا کے اندر اپنے سے ادنا پر دیکھا کرو کہ یہ مجھ سے مال میں کم ہے تو اللہ کا شکر ہے میں اس سے تو زیادہ ہوں مالدار. جبکہ ہم الٹ سسٹم ہوتا ہے ہمارا، الٹ طریقہ ہے کہ دنیا کے اندر ہم جو ہے وہ مال میں اعلیٰ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی فلاں کے مکان ایسے ہیں، فلاں کا کام یہ ہے، فلاں کا یہ ہے. نہیں، اعلیٰ دین کے اندر اعلیٰ کو دیکھو. جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو کمال کے لوگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر بڑا دور اور لمبا سفر تھا، بڑا دور کا سفر تھا، اور گرمی اتنی شدت کی تھی کہ سورج آگ اگل رہا تھا، اور موسم بھی وہ تھا کہ جس موسم کے اندر ان کی کھجوریں پکی ہوئی تھی اور کھجوریں اتارنی تھی، اور سارا سال اسی کھجوروں پر ان کا جو ہے وہ گزارا چلنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا اعلان فرما دیا کہ بھئی غزوہ تبوک کے اندر سب کو نکلنا ہے، اور سب کو نکلنا ہے. 1200 کلومیٹر کا صحرائی سفر تھا، 1200 کلومیٹر کا صحرائی سفر تھا جو طے کرنا ہے، اور سامان جنگ بھی تھوڑا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ بھئی اس کے لیے چندہ دو اور مال کو جو ہے وہ جمع کرو اور اکٹھا کرو، مال اکٹھا کرو. اتنا لمبا سفر ہے، کھانے کا انتظام، مجاہدین کے مال کا انتظام. میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ صحابہ کے اندر نیکی کی اتنی ہرس ہوا کرتی تھی، اتنی ہرس ہوا کرتی تھی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ جو اس غزوے میں، اس جنگ کے اندر مال دے گا میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں کہ اس کو جنت ملے گی. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب لانے لگے ہیں مال. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے ذہن میں آیا کہ آج میں ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا، نیکی کے اندر ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا اور جو ہے وہ اس سے آگے بڑھ جاؤں گا. اب کیا کیا انہوں نے کہ گھر کا آدھا مال جو تھا نا، سامان، وہ سارا اٹھایا، جو درہم دینار جو چیزیں تھی، آدھا مال گھر کا جتنا تھا وہ اس کو اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے، اور بڑے خوش تھے کہ آج میرا مقابلہ کوئی نہیں کر سکے گا. ابو بکر بھی، آپ اتنا مال، آدھا مال کون لے آئے گا؟ آدھا مال گھر کا سارے کا سارا ہی. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے آئے، اور انہوں نے بھی اپنا مال جو بھی تھا وہ لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ ابو بکر کتنا مال لے کر آئے؟ تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ سارے کا سارا ہی مال آپ کے پاس لے آیا، سارے کا سارا، کچھ بھی نہیں گھر میں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑا ہے. یہ ہوتی ہے ہرس. میں یہ نہیں کہتا کہ سارا ہی مال دے دیا جائے، لیکن ہماری ہرس کیا ہے؟ کیا رمضان 2 مہینے بعد آ رہا ہے، ہم نے کبھی یہ حدیث النفس یہ چیز سوچی کہ بھئی میں پورے سال کی زکوٰۃ رمضان کے اندر جو ہے وہ نکال لوں گا؟
40वां हिस्सा हम अपने गिरेबान के अंदर मुंह झांक कर, मुंह डाल कर देखें कि भाई मैंने कभी सोचा कि मेरा पूरे साल का माली निज़ाम जो था वो क्या था, कितना माल है मेरे पास और कितना है, और मैंने उसकी ज़कात कितनी निकालनी है, और मैं इस वक्त जो है वो ज़कात निकाल लूँगा। सिर्फ 40वां हिस्सा, ज़्यादा नहीं, 40वां हिस्सा। और मैं खाता हूँ, पीता हूँ, हर चीज़ इस्तेमाल करता हूँ, और हर चीज़ इस्तेमाल करने के बाद मेरे अंदर इतना भी ख्याल नहीं आया। और सहाबा ये हैं कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सारा माल लेकर आए और हिरस इतनी कि हज़रत अबू बकर को पीछे छोड़ दूंगा। और फिर कहने लगे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि मैं समझ गया कि मैं अबू बकर को जो है वो कभी भी पीछे नहीं कर सकता, ये मुझसे नेकी के अंदर आगे ही हिरस रखने वाले हैं और नेकी में मुझसे जो है वो आगे जाने वाले। इसलिए ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 महीने पहले ये दुआ मांगकर तालीम दे रहे हैं कि नेकी के अंदर हमें हदीसुन नफ्स पैदा करनी चाहिए, सोचते रहना चाहिए कि भाई ये नेकी मैं कैसे करूंगा, रमज़ान के अंदर रोज़े कैसे रखूंगा, मैं अपने काम को कितना कम समेट कर सकता हूं, कितना जो है वो उसको क्लोज कर सकता हूं, कम कर सकता हूं, और कितना मैं वक़्त ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, तिलावत और इसके अंदर जो है वो लगा सकता हूं। 2 महीने पहले ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की तैयारी शुरू कर देते थे। हम दुनिया के लिए ये हदीसुन नफ्स करते हैं। ये हदीसुन नफ्स क्या, सोचते रहना कि भाई मेरा आगे माल किस तरह बढ़ेगा, इसको कहते हैं हदीसुन नफ्स। दिल के अंदर सोचते रहना। आपने देखा एक आदमी सफर से वापस आता है, सफर से वापस आ रहा है, तो वो वापसी में घर की तरफ आ रहा होता है, तो वो रास्ते के अंदर सामान को सोचता रहता है कि भाई ये 1 साल बाद आ रहा हूं तो ये चीज मैं अपनी बीवी को दूंगा, ये चीज मैं अपने बेटे को दूंगा, ये चीज मैं अपने भाई को दूंगा। और वो आते आते उसको लज्जत और खुशी महसूस होती है, वो सोचता रहता है और खुशी महसूस होती है। और खुशी ऐसी महसूस होती है कि कभी बैठे बैठे बगैर किसी वजह के हंसने लग जाता है। अब पास वाला कहेगा, वो कहेगा पता नहीं ये क्यों हंसा है, वो क्यों हंसा है, उसके दिल के अंदर हदीसुन नफ्स की वजह से खुशी पैदा हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही मामला होता था कि जब आप आखिरत को सोचते थे ना, रिवायात में है कि आप अपनी बीवियों के पास होते थे, बिस्तर के ऊपर, और आप वहां जब आखिरत आप सोचते थे, आखिरत के मुतालिक सोचते थे, तो आपको जल्दी जल्दी, जिस तरह बंदा दुनिया का सोचता है तो वो खुश हो जाता है या बाज़ दफा घबरा जाता है, तो आप वहां जल्दी जल्दी उठ जाते। और आप क्यों, आपको आखिरत के मुतालिक याद आ जाती है, आप उठकर जो है इबादत शुरू कर देते, नमाज शुरू कर देते। बिस्तर, आप फरमाते आयशा छोड़ो मुझे, मैं अल्लाह की इबादत के अंदर जो है वो मशगूल हो जाऊं। और ऐसा हदीसुन नफ्स होता था, ऐसी आखिरत की मुतालिक आप सोचते रहते थे कि रिवायात में है कि हजरत आयशा फरमाती हैं रजी अल्लाह ताला अन्हा, आप अपनी बीवियों के साथ गुफ्तगू भी कर रहे होते थे, लेकिन दिल ही दिल आपका, दिल में आखिरत जो है वो सोच रहे होते थे, दिल में आखिरत की तरफ ज़हन होता था। ये बीवियों से गुफ्तगू कर रहे होते थे, लेकिन किस वजह से, कि भाई इनका हक भी अल्लाह ने रखा है, उनसे गुफ्तगू करते थे। लेकिन होता क्या था, दिल आपका आखिरत सोच रहा होता था, आखिरत। और होता फिर ये कि मस्जिद से आज़ान की आवाज़ आ जाती तो आप इस तरीके से जल्दी उठते, हज़रत आयशा फरमाती हैं का अल्लम यारिफुना, गोया के हमें पहचानते ही नहीं है, आप इस तरह उठ जाते और आप जो है जाकर इबादत के अंदर मशगूल हो जाते। आप नमाज पढ़ा रहे होते थे, आपको आखिरत का इतना हदीसुन नफ्स और आखिरत की इतनी याद होती थी कि आपने सलाम फेरी, नमाज की सलाम फेरी तो आपने दुआ नहीं मांगी, जल्दी जल्दी उठे और घर की तरफ तशरीफ ले गए। थोड़ी देर बाद आप वापस तशरीफ ले आए। सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह क्या वजह है कि आप जल्दी जल्दी गए और वापस आ गए? आपने फरमाया मेरे पास कुछ माल पड़ा हुआ था,
مال تھا جو اللہ کی راہ میں دینا تھا، اور مجھے وہ یاد آ گیا، آخرت کی اتنی حدیث النفس تھی کہ آپ کو اتنا سوچتے رہتے تھے کہ ابھی میری موت نہ واقع ہو جائے، فرمایا میں جلدی جلدی گیا کہ اس کو جس کا مال تھا، جس کو دینا تھا، اس کو دے کر جو ہے وہ آپ واپس تشریف لے۔ اور اتنی حدیث النفس تھی آپ کی، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو جب آپ کو وضو کی ضرورت پیش آتی اور آپ کو پانی دور ہوتا تو آپ جلدی جلدی تیمم فرما لیتے، تیمم کر لیتے۔ اور آپ کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ میں وہاں تک جا سکوں گا کہ نہیں، اتنی آخرت کی طرف آپ کی جو ہے وہ حدیث النفس، اور آپ آخرت کو جو ہے وہ سوچتے رہتے۔ بہلول ایک عام سا آدمی تھا، سادہ سا، ہارون رشید کے پاس آتا تھا، اور ہارون رشید اس کے ساتھ بڑا مزاح خوش طبعی کرتا رہتا تھا۔ ایک دن ایسے ہوا کہ ہارون رشید نے ایک چھڑی پکڑی ہوئی تھی، چھڑی، اور بہلول نے آ کر اس کو کہا کہ اس سے گفتگو شروع کی، تو اس نے وہ چھڑی دے دی، کہنے لگا کہ یہ لے لو۔ ہارون رشید اس کو کہنے لگا یہ لے لو۔ اس نے پوچھا کیا کروں؟ کہنے لگا اپنے سے زیادہ بے وقوف جو ہوگا نا اس کو دے دینا، تجھ سے زیادہ جو بے وقوف ہوگا اس کو دے دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ اس نے سنبھال کے رکھی چھڑی۔ زمانہ گزرتا گیا، ہارون رشید کی موت کا وقت قریب آ گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ اب بیماری ایسی لاحق ہوئی کہ اس میں یہ علامات ظاہر ہو گئی کہ یہ فوت ہو جائے گا۔ لوگ ملاقات کے لیے آتے تو بہلول بھی آ گیا، اور اس نے پوچھا کہ بادشاہ سلامت کیا حال ہے، کہاں کی تیاری ہے، کہاں کا سفر ہے؟ تو کہنے لگا جی میں آخرت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو بہلول نے کہا کتنے لشکر آگے بھیجے ہیں، کتنے فوجی تیرے ساتھ پہلے آگے گئے ہیں، اور کتنا مال تو نے وہاں بھیج دیا ہے، اور کتنے گھوڑے اور سواریاں وہاں بھیجی ہیں؟ اس نے کہا کہ بے وقوف ہے کہ وہاں کون لاؤ لشکر آگے جاتا ہے، اور وہاں آخرت میں کون سا مال اور سواریاں آگے جاتی ہیں۔ تو بہلول نے وہ چھڑی نکالی اور ہارون رشید کو پکڑا دی کہ یہ لو۔ اس نے کہا یہ کیا؟ اس نے کہا تجھ سے زیادہ بے وقوف مجھے کوئی نہیں ملا کہ دنیا کا سفر شروع کرتے، تو بادشاہ تھا، دنیا کا سفر شروع کرتا تھا تو پہلے ہی راستے صاف ہو جاتے تھے، فوجوں کی فوجیں راستے بنا دیتی تھی، اور مال آگے چلتا تھا، فوجیں آگے چلتی تھی، اور میں نے تجھ سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں دیکھا کہ آخرت کا سفر تیرا شروع ہوا ہے اور آگے تو نے کچھ بھیجا ہی نہیں ہے، اس لیے یہ امانت میری تیرے پاس پڑی ہوئی ہے، اس کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھ۔ اس لیے حدیث میں فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور والعاجز، آپ نے فرمایا بے وقوف کون ہے؟ بے وقوف وہ ہے کہ جو آدمی آخرت کی تیاری نہ کرے، فرمایا یہ بے وقوف ہے، یہ عقل مند نہیں ہے، یہ بے وقوف ہے، سب سے زیادہ جو ہے اور بڑا جو ہے وہ بے وقوف یہ۔ تو آخرت کے متعلق حدیث النفس پیدا کرنی چاہیے، یہی آپ تعلیم دے رہے ہیں کہ 2 مہینے پہلے آپ یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دینا، یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دینا۔ یہ حدیث النفس آپ رمضان کو سوچ رہے تھے کہ کب اس کی برکات جو ہے وہ میں سمیٹوں۔ ہم دنیا کے متعلق تو یہ سوچتے ہیں، آپ نے دیکھا کبھی کوئی تجارت شروع کرتا ہے تو حدیث النفس اس کے دل میں پہلے ہی ہو جاتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ کتنی آمدنی ہوگی، یہ چیز فروخت کروں گا، اس میں کتنا نفع ہوگا، یہ وہ سوچتا رہتا ہے۔ ذمہ دار زمین کے متعلق سوچتا رہتا ہے، ہر چیز حدیث النفس ہوتی ہے ہر وقت۔ اور جبکہ دین کے متعلق، آخرت کے متعلق ہمیں حدیث النفس جو ہے وہ پیدا نہیں ہوتی۔ حدیث النفس ہم سوچتے نہیں رہتے دل کے اندر آخرت کے متعلق، حالانکہ اصلی گھر تو انسان کا آخرت ہے، اصلی گھر تو آخرت ہے۔ اب کتنا آپ اندازہ لگائیں کہ آپ نے آج زمین کے اندر آپ کی فصل پکنے والی ہے، مہینہ 1.5 مہینہ رہ گیا تو
آپ ہر بندہ اپنے گریبان میں جو ہے وہ منہ ڈال کر سوچے کہ میں کتنا سوچ رہا ہوں کہ اس میں اتنے مال آئے گا تو میں کہاں دینا ہے، کیا کرنا ہے، اور کتنا جو ہے وہ گھر میں لگانا ہے، اور کیا کیا کام کرنے ہیں. ہر بندہ جو ہے وہ سوچتا ہے، ہر بندہ سوچتا ہے، لیکن آخرت کے متعلق ہم نہیں سوچتے. اسی وجہ سے آخرت کے متعلق نہیں سوچتے تو نیکی کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور دنیا کا کام آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ نقصان ہوگا اور یہ جو ہے وہ ہمیں فائدہ ہوگا. کل میں پانی لگا رہا تو نیند آ رہی تھی مجھے بڑی، لیکن میں سویا نہیں. میں نے کہا اگر سو گیا تو کام خراب ہو جانا. جان بوجھ کر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے جو ہے وہ نہیں سویا. مجھے بڑی نیند آ رہی تھی دوپہر کے وقت، لیکن میں نے کہا نہیں، اگر سو گیا تو کام خراب ہو جائے گا. اب اسی وقت میرا ذہن گیا، میں نے کہا دیکھو دنیا کے لیے ہم نیند کو ختم کر لیتے ہیں، اور ہم جوان کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی جاتی، صبح کو اٹھا نہیں جاتا، جماعت کے اندر آیا نہیں جاتا، وقت میں پہنچا نہیں جاتا. کیوں نہیں پہنچا جاتا؟ کیونکہ یہ آخرت کے متعلق ہم سوچتے ہی نہیں ہیں. یہاں صرف تھوڑا سا نقصان ہے اور مجھے پتا ہے، فوراً ذہن کے اندر آیا کہ ابھی سو گیا جو ہے تو یہ کام خراب ہو جائے گا اور پانی جو ہے وہ میرا ضائع ہو جائے گا، اور نہیں سویا. جان بوجھ کر جو ہے وہ آنکھ لگنے بھی لگی تو میں اٹھ کے کھڑا ہوگی. اب یہ حدیث النفس ہوتی. اس طرح آدمی سوچتا رہے آخرت کے متعلق تو پھر اس کے اندر جو ہے یہ فکر پیدا ہو جائے گی. اسی لیے ہمارا اصل گھر تو بھئی آخرت ہے. آپ کبھی دیکھو سفر کے اندر، ٹھیک ہے، کوئی آدمی ملازم ہو، کوئی آدمی تجارت کے لیے باہر گیا ہو، تو اس کے ذہن میں یہ گھسا رہتا ہے کہ جتنا مرضی وہاں اس کو لاکھوں کروڑوں روپے مل رہے ہوں، وہ باہر ملک میں رہتا ہو، ہر دنیا کی سہولت ہے، لیکن اس کے بیوی بچے پیچھے ہیں، اس کی جائیداد زمین پیچھے ہے. تو آپ تصور کریں کہ لاکھوں روپیہ کمانے والے کا ذہن بھی پیچھے اٹکا رہتا ہے. اس کا ذہن ادھر ہی رہتا ہے کہ میرا گھر یہاں ہے، وہ ادھر ہی سوچتا رہتا ہے. روزانہ فون کرے گا، روزانہ گھر سے رابطہ کرے گا، تعلق قائم رکھے گا. اسی لیے تو آپ نے فرمایا کن فی دنیا کانک غریب، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر رہتا ہے. اور فرمایا مسافر او غریب، بلکہ جو راہ گزر ہوتا ہے، اس طریقے سے رہو. اب ہمیں یہ حدیث سمجھ نہیں لگتی. یہ حدیث صحابہ کو سمجھ لگتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کبھی بھی جہاں جس طرف بھی ہوتے، آپ کا حدیث النفس آخرت کی طرف، آپ کا دھیان جو ہے وہ آخرت کی طرف رہتا. اس کے یہ حدیث النفس پیدا ہو کیسے، اس کے دو طریقے ہیں. حضرت رومی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کار مرداں روشنی و گرمی است، کار دونا ہیلاؤ بے شرمی است. کہ جو مرد ہوتے ہیں نا، کامل لوگ ہیں، ان کے دو کام ہوتی ہیں. ایک ان کے پاس روشنی ہوتی ہے اور دوسری ان کے اندر محبت موجود ہوتی ہے. اور جو کمزور لوگ ہوتے ہیں، جن کو پنجابی میں کہہ لو ہڈ حرام ہوتے ہیں، تو وہ ہیلے اور بہانے جو ہے وہ تلاش کرتے. سارا دن کام کر لے گا، رمضان میں کہے گا روزہ نہیں رکھا جاتا. دنیا کا سارا دن کام چل رہا ہے، سارا دن کام چل رہا ہے، اور پھر روزہ نہیں رکھا جا رہا. سارا کام چل رہا ہے، روزہ رکھنے میں مشکل ہے. اب یہ کہتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ جن کے اندر یہ دو چیزیں نہیں ہوتی، ایک تو روشنی اور ایک گرمی. اب روشنی سے کیا مراد ہے؟ فرماتے روشنی سے مراد ہے اللہ کی معرفت اور اللہ کے حکم کی کا علم اور معرفت، اور گرمی سے مراد اللہ کی محبت ہے. یہ دو چیزیں ہیں، یہ انسان کو آخرت کے متعلق سوچنے کی طرف جو ہے وہ لے جاتی. کہ اگر معرفت ہو
اس کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے. دنیا کے قانون کی معرفت جس کو ہوتی ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام کیا تو یہ دفعہ لگ جائے گی، تو وہ بڑا دھیان سے کام کرتا ہے. اس کو پتہ ہوتا ہے یہاں پکڑا جاؤں گا. جہاں قانون مضبوط ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کبھی باہر ملک میں گاڑیاں چلانے والے ایسے چوکنے ہوتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ ان کے پتہ نہیں سر کے اوپر کوئی سوار ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے یہاں ہی جو ہے وہ فوراً پکڑا گیا، ایک جو ہے وہ فٹ آگے ٹائر گیا تو فوراً کیمرے کا فلیش لگے گا اور میں فوراً پکڑا جاؤں گا. بڑی احتیاط سے جو ہے وہ گاڑی چلاتی، کیونکہ ان کو قانون کی معرفت ہوتی ہے، قانون کی حقیقت سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا. جب یہ قانون کی معرفت آدمی سمجھتا ہے تو پھر وہ آدمی آخرت کے متعلق سوچتا ہے. اور دوسری چیز کہ محبت اللہ کے قانون کی اور اللہ کی ذات کی محبت ہوگی تو پھر انسان آخرت کے متعلق جو ہے وہ سوچتا ہی رہے. لیکن محبت جو ہے وہ قلب کی صفت ہے، دل کی، اور دل کی صفات کا پتہ عام طور پر تو نہیں لگتا، علامات سے لگتا ہے. علامت کیا ہے اس کی کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہے؟ فرماتے ہیں دیکھو، جس سے محبت ہوتی ہے اس کی یاد انسان کے دل سے ختم نہیں ہوتی، اس کی یاد اس کے دل سے ختم نہیں ہوتی، اس کی یاد اس کے دل سے ختم نہیں ہوتی. وہ یاد کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے خیالات دل میں لاتا رہتا ہے اور وہ سوچتا رہتا ہے. خواب بھی دیکھتا ہے تو اسی چیز کے دیکھتا ہے کہ جس کی محبت اس کے دل کے اندر جو ہے وہ گھر کر چکی ہوتی، اور دوسرے اس کے ہر حکم کو قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے. محبت ہوتی ہے تو اس کے ہر حکم کو قبول کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ محبت ہو اچھی اور اعلیٰ درجے کی اور وہ کہے کہ یہ کام کرو، یہ کہے میں بھول گیا ہوں. یہ نہیں ہوتا. اب یاد ہر وقت رہتی ہے کب؟ اللہ رب العزت کی معرفت، اس کے قانون کی معرفت اور اس کی محبت دل کے اندر ہو تو انسان ہر وقت جو ہے وہ سوچتا ہی رہتا ہے، آخرت سوچتا ہی رہے گا. جب اللہ رب العزت کا قانون پتہ ہو کہ نماز چھوڑنے کا یہ نقصان ہے، روزہ چھوڑنے کا یہ نقصان ہے اور زکوٰۃ چھوڑنے کا یہ نقصان ہے، تو وہ ہر وقت اسی کو سوچتا رہے گا کہ میرا اتنا مال ہو گیا تو میں نے اس میں جو ہے وہ کتنی زکوٰۃ دینی ہے اور کتنا مال نکال. اور اس کے حکم کے لیے فوراً جو ہے وہ تیار ہو جائے گا. یہ علامت ہے کہ اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت اور جو ہے وہ معرفت جو ہے وہ موجود ہے. اس لیے جتنی معرفت اور محبت بڑھے گی، انسان آخرت کے متعلق سوچنا اور آخرت کی فکر کرنا اس کے لیے بالکل جو ہے وہ آسان ہو جائے. اور جب محبت دل میں نہیں ہوتی تو اس کے حکم کی کوئی وقت نہیں ہوتی، یا اس کے قانون کی معرفت نہیں ہوتی، پہچان نہیں ہوتی، تو پھر انسان کو وہ اس کی یاد بھی نہیں رہتی کہ یہ کس کا حکم تھا اور کیا تھا. اور یہی چیز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے اندر تھی کہ آپ کے اندر قانون کی معرفت تھی کہ بھئی رمضان 2 مہینے بعد آ رہا ہے، لیکن اس رمضان کے اندر خیر و برکت کیا ہے آپ اس کو سمجھتے تھے. اس لیے آپ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے 2 مہینے تک زندہ رکھنا، میری عمر اتنی بڑھ جائے، برکت اتنی ہو جائے کہ میں رمضان تک جو ہے وہ پہنچ جاؤں. اور پھر آپ کو محبت ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کے لیے فوراً تیار ہو جاتے تھے. آپ اتنی محبت اور معرفت اتنی ہوتی تھی کہ جس سال آپ کو اطلاع دے دی گئی کہ اگلا رمضان آپ کو نہیں ملے گا اور آپ کی وفات ہو جائے گی، آپ کو پہلے اشارہ کر دیا گیا، تو آپ کو اتنی معرفت
اور اتنی محبت تھی اللہ کی، اور رمضان کے قانون اور رمضان کی اندر جو خیر و برکت ہے اس کی اتنی معرفت اور اتنی محبت تھی، آپ نے جبریل کے ساتھ 2 دفعہ قرآن پاک کا دور فرمایا۔ آپ کو پتہ چل گیا تھا، اطلاع مل گئی کہ اگلا رمضان آپ کو نہیں ملے گا، لیکن آپ کو اتنا شوق تھا رمضان کا، اتنی معرفت اور محبت تھی کہ آپ نے اس سال 2 دفعہ جبریل علیہ السلام سے دور کیا کہ وہ جو اگلے سال کا رمضان مجھے نہیں ملنا، آج ہی اللہ رب العزت اس کی خیر و برکت جو ہے وہ مجھے دے دے۔ اور آپ اتنی، حدیث کے اندر ہے کہ آپ اتنی سخاوت تیز فرما دیتے تھے، تیز ہوا کی طرح آپ جو ہے وہ سخاوت شروع کر دیتے تھے، اور فرمایا اس طرح آپ اپنا تہبند باندھ لیتے تھے مضبوطی کے ساتھ، کہ یہ محاورہ تھا کہ آپ ہر وقت عبادت کے اندر ہی جو ہے وہ مشغول رہا کرتے۔ تو یہ اسی چیز سے کہ قانون کی، اللہ کے حکم کی معرفت اور اللہ رب العزت کی معرفت انسان کے اندر ہو اور محبت ہو، تو پھر اس کے لیے عمل کرنا، قانون پر عمل کرنا کوئی جو ہے وہ مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جن کے اندر ہوتی ہے، ایک ایک حساب لکھا ہوا ہوتا ہے کہ میں نے اس رمضان میں کتنی زکوٰۃ دینی ہے، میرے پورے سال کی کیا ترتیب ہے، کتنا مال میرے پاس آیا اور کتنا نہیں، اور کتنی میں دے چکا ہوں۔ یہ وہی لوگ کرتے ہیں جن کو آخرت کے متعلق جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں اور اللہ کے قانون کی معرفت اور حقیقت ہوتی۔ اس لیے ہم ہر بندہ اپنے آپ کے اندر غور و فکر کرے، کیا میں یہ چیز سوچتا ہوں آخرت کے متعلق؟ کیا میں نے بھی جس طرح دنیا کے متعلق میں حدیث النفس سوچتا رہتا ہوں کہ یار اس دفعہ میری چاول کی فصل ٹھیک نہیں ہوئی تو میں نے آئندہ کیا کرنا ہے، اس کا کیا تدارک ہے، یہ کس طرح میرا قرضہ اترے گا، میرا کس طرح مال بڑھ جائے گا؟ آپ دیکھیں جتنے ہم ذمہ دار بیٹھے ہیں ہر ایک کے اندر یہ فکر موجود ہے۔ تو کیا آخرت کے متعلق بھی ہم نے یہ سوچا کہ بھئی جب سے میں بالغ ہوا کتنی نمازیں رہ گئی، میرے پاس اتنا مال تھا میں نے کتنی زکوٰۃ دی تھی، اتنے رمضان کے روزے آئے میں نے کتنے روزے رہ گئے، اور کتنے میں نے جو ہے وہ رکھے، اور کتنے میرے اوپر لازم اور فرض ہیں ان کو میں نے کب رکھا؟ اب یہ حدیث النفس جب پیدا ہو جائے گی تو پھر انسان آخرت کی طرف دوڑنا شروع کر دے گا، اور اس کی عبادت اعلیٰ درجے کی ہوگی، اور اس کے لیے عبادت کرنا جو ہے وہ مشکل ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ فرماتے تھے نا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب نماز کے اندر نماز پڑھنا کوئی اب مشکل نہیں ہوتا تھا، آسانی سے آدمی کر لیتا ہے، لیکن یہ 2 چیزیں ہوں گی تو تب، اگر یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر انسان کے اندر یہ کہے کہ میں آخرت کے متعلق سوچتا رہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یہ مشکل بھی نہیں ہے، لیکن اس کی مشق کرنی پڑے گی۔ دنیا کا مال کما رہا ہے، دکان کما رہا ہے، دکان چلا رہا ہے، ذمہ داری کر رہا ہے، لیکن جب یہ سوچتا رہے گا تو اسی کے اندر اس کو آخرت کا بارے میں بھی جو ہے وہ حدیث النفس پیدا ہوتا رہے گا کہ میں نے آخرت میں بھی جو ہے وہ اس کا جواب دے۔ سنما راہ قلندر سزدار بمن نمائی کہ دراز و دور دیدم راہ رسم و پارسائی، کہ کہتا ہے کہ مجھے محبت کا راستہ دکھلاؤ کہ اللہ کی محبت کیسے پیدا ہو جائے۔ اور بھائی ذمہ دار زمین میں ہل چلاتا ہے اور قرآن پڑھا ہو تو قرآن تو کہتا ہے زمین کو دیکھ کر اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی۔ قرآن نے سب سے زیادہ اپنی معرفت کرانے کے لیے زمین کا ذکر فرمایا ہے، زمین کا ذکر فرمایا ہے کہ دیکھو کس طرح زمین سے ہم چیزیں اگاتے ہیں، کس طرح بارش اترتی ہے، اور زمین کو بار بار اللہ رب العزت نے ذکر کیا، لیکن ہم آخرت کو سوچتے نہیں ہیں، اس لیے زمین میں حل تو چل رہی ہے لیکن آخرت کو جو ہے وہ بھول جاتے۔ حالانکہ قرآن پڑھیں تو آخرت کے متعلق سب سے زیادہ قرآن کریم نے یہ زمین کا ذکر کیا ہے، مردے زندہ کرنے، قیامت کے متعلق زمین کا ذکر کیا۔ دیکھو بنجر زمین ہوتی ہے اور بارش برستی ہے اور ہم اس کو آباد کر دیتے ہیں، تم نہیں دیکھتے کیسے ہرا بھرا جو ہے وہ گھاس نکلا ہوا ہے۔ وہ اللہ کی معرفت زمین سے دیکھ کر بھی نہ حاصل ہو۔
یہ ہر چیز اللہ رب العزت کی قدرت اور معرفت جو ہے وہ سکھا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے وقت اٹھتے تھے اور آپ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھاتے تھے تو ستارے اور یہ چیزیں نظر آتی تھی، تو آپ کو فوراً اللہ کی اتنی معرفت دیکھنے سے پیدا ہو جاتی تھی، فوراً پیدا ہو جاتی تھی۔ تو آپ فرماتے تھے ان حجرے والیوں کو بھی کوئی اٹھا دے کہ اللہ رب العزت کی کیا رحمت اور کیا جو ہے وہ رحمت اتر رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ سوئے ہوئے زمین میں چلتے۔ قرآن نے بار بار کہا قل سیروا فی الارض، زمین میں چلو اللہ کی قدرت دیکھو، پہاڑوں میں اللہ کی قدرت دیکھو، ہر جگہ اللہ رب العزت کی معرفت اور قدرت موجود ہے ہر چیز کے اندر۔ لیکن اس کو سیکھے اور مشق کرے اور آخرت کو سوچتا رہے تو پھر انسان کو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آتی، نہیں تو ایک کان سے سنا اور دوسرے کان سے نکال دیا۔ سم بکمن عمی فہم لا یرجعون، قرآن کہتا ہے یہ گونگے بہرے ہیں، یہ کافر یہ گونگے بہرے ہیں، یہ سنتے ہی نہیں ہیں، سنتے تو ہیں توجہ نہیں کرتے۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے قبل رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، اور رمضان کے متعلق دعائیں مانگنا شروع کر دیتے تھے کہ یا اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے اور رمضان کی برکات اور عبادات جو ہے وہ مجھے نصیب فرما۔ اللہ رب